السلام علیکم دوستو، میں بول رہا ہوں محمد خورشید خان اردو ادب سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند چینل اردو ادب۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ اسی وقتی اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ یہ آپ کے امتحان کی تیاری کے لیے بہت زیادہ کارآمد ہے، اور ہماری ہر ویڈیو کو آپ دیکھنا نہ بھولیں۔ ہماری ہر ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی کارآمد ہے، کیونکہ اگر آپ ہم سے پہلی بار جڑ رہے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا ہماری گزشتہ ویڈیو دیکھنے سے کہ واقعی آپ نے ابھی تک ہماری ویڈیو دیکھنے میں کیوں دیری کی۔ تو ہماری آپ سے گزارش ہے۔ اور دوستو، آج ہماری کلاس ہے آبجیکٹو کویشچنز اینڈ آنسر، یعنی معروضی سوالات اور ان کے جوابات۔ تو آپ اس پہ ذرا سا دھیان دیجئے۔ ہم آپ کو پڑھا چکے ہیں، اور یہ DSSB UGC نیٹ MA اردو انٹرنس اور BA اردو اور دیگر امتحانات کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی فائدہ مند ہے۔ تو ہمارا سب سے پہلا سوال ہے، محمد حسین آزاد کے والد کا کیا نام تھا؟ محمد حسین آزاد کے والد کا کیا نام تھا؟ جی دوستو، محمد حسین آزاد وہی ہیں جو مولانا حالی کے ساتھ مل کر پنجاب کے مشاعرے میں جدید اردو شاعری کی بنیاد ڈالی، اور آپ دونوں جدید اردو شاعری کے بانی ہیں۔ تو آپ کے والد کا نام نمبر 1 محمد باقر، نمبر 2 محمد اعظم، نمبر 3 ذکاء اللہ اور نمبر 4 نذیر احمد ہیں۔ تو آپ ان پر غور کیجئے کون سا سوال صحیح ہے۔ یہ چاروں آپشن میں سے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ نمبر 1 محمد باقر آپ کے والد ہیں۔ دوسرے سوال کی طرف، آب حیات کتنے ادوار میں منقسم ہے؟ یعنی آب حیات کتنے ادوار میں تقسیم ہے؟ یہ کس کی تصنیف ہے؟ محمد حسین آزاد کی تصنیف ہے، اور یہ اردو تذکرہ ہی نہیں بلکہ یہ اردو شاعری پر بہت عمدہ کتاب ہے۔ محمد حسین آزاد کی مشہور تصانیف بھی ہم بتا دیتے ہیں کہ مقدمہ دیوان ذوق، دربار اکبر اور یہی آب حیات آپ کی یہ کتابیں ہیں۔ اور یہ آپ کے آپشن دیے ہوئے ہیں کہ 3، 4، 5، 6 ان میں سے کتنے ادوار ہیں آب حیات میں؟ تو آپ کا جواب ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ 5 ادوار ہیں آب حیات میں۔ دوستو لکھ لیجئے گا کہ محمد حسین آزاد نے کتنی کتابیں لکھی ہیں۔ ہم نے خاص کتابوں کے نام بتائے ہیں کہ مقدمہ دیوان ذوق، دربار اکبر، آب حیات ہے۔ آب حیات کو اپنی نوعیت کا تذکرہ کہا جاتا ہے۔ نوٹ کر لیجئے گا، آب حیات کو اپنی نوعیت کا تذکرہ کہا جاتا ہے۔ یہ اردو شاعری پر پہلی تنقید ہے۔ اس میں شعراء کے حالات، ان کے بعد ان کے سیاسی حالات، ان کی شخصیت اور فن پر تفصیلی بحث کی گئی ہے، محض تذکرہ نہیں کیا گیا ہے۔ تنقیدی اعتبار سے آب حیات ان کی سب سے اہم کتاب ہے جو تذکرے کے بجائے اردو شاعری کی تاریخ ہے۔ دوستو یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو آپ لکھیے گا، کیونکہ ہم معروضی سوالات کے ساتھ ساتھ آپ کو ان کی تفصیلی بتا رہے ہیں کہ اس کی کیا خصوصیت ہے۔ تو یہ آب حیات کے بارے میں ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیجئے گا، کیونکہ آزاد کے یہاں عملی تنقید کے نمونے صرف آب حیات میں نظر آتے ہیں۔ اب آئیے اگلا سوال ہے تیسرا، آزاد کی کون سی کتاب تعلیم نسواں سے تعلق رکھتی ہے؟ آزاد کی کون سی کتاب تعلیم نسواں سے تعلق رکھتی ہے؟ تو دیکھیے آپشن دیا ہے آب حیات، 2 سخندان فارس، 3 نصیحت کا کرن پھول، اور چوتھا ہے نیرنگ خیال۔ یہ بھی ان کی مشہور کتاب ہے نیرنگ خیال۔ تو جواب ہمارا ہے، لکھ لیجئے، نصیحت کا کرن پھول، یہ اس کا جواب ہے۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں، حالی آ گئے ہیں 4 نمبر پر کہ حالی کس کے شاگرد تھے؟ حالی
کس کے شاگرد تھے؟ اس میں آپشن دیے ہوئے ہیں، داغ کے تھے، ذوق کے تھے، یا مومن کے تھے، یا غالب کے تھے۔ اب آپ بتائیے کس کے تھے؟ غور کیجئے، دماغ لگائیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جواب بالکل صحیح ہے، اور آپ جو تھے غالب کے شاگرد تھے، یعنی غالب آپ کے استاد تھے۔ اب آئیے، حالی کس کالج میں مدرس تھے؟ یعنی ٹیچر تھے۔ مدرس کا مطلب ہے ٹیچر، استاد۔ کس کالج میں تھے؟ تو دلی کالج میں تھے، یا فورٹ ولیم کالج میں تھے، یا اینگلو عربک اسکول میں تھے، یا ذاکر حسین کالج میں تھے؟ آپ تھوڑا سا دماغ لگائیے، انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا۔ دیکھیے، یہ 3 نمبر اس کا ہاں بالکل صحیح جواب ہے۔ اینگلو عربک اسکول میں آپ مدرس تھے، آپ استاد تھے۔ اب آئیے، دیکھیے، حالی نے جدید اردو شاعری کی بنیاد ڈالی، اور حالی نے برکھا روت نشاط امید جیسی نظمیں لکھی ہیں۔ حالی حب وطنی کے پرستار تھے۔ حالی کی نظم مد و جزر اسلام دوسرے کس نام سے شائع ہوئی یا مشہور ہے؟ ہم آپ کو یہ سوال کئی بار پڑھا چکے ہیں۔ نمبر 1 مسدس حالی، نمبر 2 کلام حالی، نمبر 2 مناجات بیوہ، اور نمبر 4 صبح امید۔ دیکھیں، مناجات بیوہ بھی آپ کی لکھی ہوئی نظم ہے، اور صبح امید بھی آپ کی ہے، کلام حالی ہے، مسدس حالی۔ تو جواب نمبر 1 مسدس حالی اس کا دوسرا نام ہے مد و جزر اسلام کا، اور یہ کتاب سر سید احمد خان کی فرمائش پر آپ نے لکھی تھی۔ اب آئیے، موازنہ انیس و دبیر کس کی تصنیف ہے؟ موازنہ انیس و دبیر کس کی تصنیف ہے؟ اے شبلی نعمانی، 2 حالی، یا 3 محمد حسین آزاد، یا 4 عظیم الحق جنیدی۔ یہ جنیدی نہیں لکھا ہوا ہے، لیکن جنیدی ہیں عظیم الحق۔ تو آپ کا جواب ہے نمبر 1 شبلی نعمانی۔ موازنہ انیس و دبیر اور شعر العجم، یہ دونوں تنقیدیں ہیں، تنقید پر کتابیں ہیں، اور یہ شبلی نعمانی کی لکھی ہوئی ہیں۔ موازنہ انیس و دبیر میں شبلی نے فصاحت و بلاغت، کلام کی ترتیب، روزمرہ الفاظ کے استعمال، استعارات و تشبیہات وغیرہ پر نہایت تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ ہم اس لیے بتا رہے ہیں، یہ ویسے معروضی سوالات ہیں کہ آپ کو ایک بار پھر اعادہ ہو جائے آپ کے سبق کا، یعنی آپ دہرا لیں اس کو اور یاد رکھیں اور نوٹ کر لیں کہ یہ بات پھر سر نے بتائی ہے، اور آپ انشاءاللہ آپ اس کو بالکل یاد کر لیں گے۔ پہلے انہوں نے علیحدہ ان کی تعریف کی ہے، کس میں؟ موازنہ انیس و دبیر میں۔ ان کی خصوصیات بتائی ہیں، ان کے کلام میں خوبیاں پیدا ہوتی ہیں، ان کا ذکر کیا ہے، اور پھر ان سب کا اطلاق میر انیس کے کلام پر کیا ہے۔ شعر العجم شبلی نعمانی کی مشہور تصنیف ہے، اور یہ بھی تنقیدی کتاب ہے۔ شعر العجم فارسی شاعری کی تاریخ ہے۔ دوستو، اس کو آپ یاد رکھیں کہ شعر العجم میں فارسی شاعری کا بتدریج ارتقاء، شعراء کے حالات زندگی اور ان کے کلام کے محاسن کا تذکرہ ہے۔ کلام کے محاسن کے بیان میں شبلی کے تنقیدی شعور اور نظریات کے بہترین نمونے ملتے ہیں۔ شعر العجم 5 حصوں میں ہے۔ شعر العجم کتنے حصوں میں ہے؟ یاد رکھیں، 5 حصوں میں ہے۔ پہلے اور چوتھے حصے میں شعر و شاعری کے متعلق نظریات بحث ہیں۔ شعر العجم کے چوتھے حصے میں شاعری پر مکمل، مفصل اور مدلل تبصرہ ہے۔ شعر العجم مشرقی تنقید کا شاہکار ہے۔ کون سی تنقید کا؟ مشرقی تنقید کا۔ یہ ہے 8واں سوال۔ کسی کام کرنے کے 2 طریقوں کے درمیان موازنہ کرنا اصل تنقید ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ رابرٹس کا ہے، گارگن کا ہے، یا ٹی ایلیٹ کا ہے، یا ولیم بلیک کا ہے؟ تو دوستو، یہ ہے 3 نمبر ایلیٹ کا۔ یہ بالکل صحیح ہے، آپ اس کو لکھ لیں۔ 9واں سوال ہے، خاکہ کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا تھا، موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا۔ یہ شعر کس کا ہے؟ میر انیس کا ہے، مرزا دبیر کا ہے، یا مرزا خلیق کا ہے، یا دلگیر کا ہے؟ تو جواب ہے یہ میر انیس کا شعر ہے۔
اردو ادب کی تنقیدی تاریخ کس کی تصنیف ہے؟ اے اعجاز حسین، 2 احتشام حسین، 3 ممتاز حسین اور 4 سلیم اختر۔ تو دوستو یہ ہے 2 نمبر احتشام حسین۔ 11واں سوال ہے اردو کا فرانسیسی عالم کون ہے؟ 1 گلکرسٹ، 2 گارسان دتاسی، 3 جان پلین، 4 کٹلر۔ تو جواب ہے 2 گارسان دتاسی۔ اب آئیے ہمارا اگلا سوال ہے 12واں، ماگدی کس علاقے میں بولی جاتی ہے؟ اے نوائی دلی، الہ آباد، صوبہ بہار اور 4 متھرا میں۔ یعنی یہ 12واں سوال ہے، اس کا جواب ہے صوبہ الہ آباد میں بولی جاتی ہے، 2 نمبر۔ اردو میں تنقید کا وجود معشوق کی موہوم کمر ہے، یہ قول کس کا ہے؟ تو اس میں دیے ہوئے ہیں فراق کا ہے، محمد حسن عسکری کا ہے، یا کلیم الدین احمد کا ہے، یا مجنوں گورکھپوری۔ تو جواب ہے 3 کلیم الدین احمد کا ہے۔ 14واں سوال آ جاتا ہے شعر العجم کس کی تصنیف ہے؟ ابھی آپ نے پڑھا ہے اور آپ کو آسانی ہو گئی ہوگی بتانے کے لیے، یہ جواب ہے شبلی نعمانی کی تصنیف ہے اور یہ تنقیدی کتاب ہے۔ حالی نے سب سے کارآمد کس صنف کو کہا ہے؟ نمبر 1 قصیدے کو، غزل کو، مثنوی کو یا نظم کو؟ تو جواب ہے مثنوی کو کہا ہے، 3 نمبر۔ اگلا ہے شبلی عرب میں شاعری کی ابتدا کس صنف سے مانتے ہیں؟ مثنوی سے، غزل سے، قصیدے سے؟ یہ 16واں سوال ہے، اس کا آپ کو جواب صحیح دینا ہے، تو جواب ہے 3 نمبر قصیدے سے۔ آب حیات کا مصنف کون ہے؟ ابوالکلام آزاد، محمد حسین آزاد یا سرشار یا حالی؟ تو اس میں آپ کو جواب دینا ہے محمد حسین آزاد کا یہ مشہور کتاب ہے آب حیات، جو ابھی ہم نے آپ کو اوپر بتایا ہے۔ سائنٹیفک تنقید کا بانی کون ہے؟ سائنٹیفک تنقید کا بانی کون ہے؟ کارل مارکس، ٹین ایڈمر فرائڈ۔ تو جواب ہے اس کا یہ ہے 3 نمبر 10، یعنی 10 کا یہ ہے صحیح جواب۔ یعنی سائنٹیفک تنقید کا علمبردار 10 ہے، جس کے خیال میں فنی اور ادبی تخلیق 3 طاقتوں کی پیداوار ہوتی ہے، اور اس تنقید کو سمجھنے کے لیے ان کا تجزیہ کرنا ضروری ہے۔ یہ 10 آپ کا بالکل صحیح ہے۔ دوستو یہ تھا ہمارا آج کا آپ کے لیے ایک معروضی سوالات اور ان کے جوابات پر مختصر ویڈیو۔ امید ہے یہ آپ کو پسند آئے گا۔ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور مطلع فرمائیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اگلے ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔